الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لیجئے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. اللہ رب العالمین جل جلالہ وأمن والہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں عاجزانہ سی حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان دیکھت الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کی رحمت کا ایسا نزول بار بار اس امت پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، حق ادا ہی نہیں کر سکتے. جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے. اتنی نعمتوں سے، اتنی برکات، اتنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے اور بار بار نوازتا ہے. اسی طرح ایک بہت ہی عظیم ماہ مقدس ذوالحجہ شریف
انشاءاللہ العزیز آج اگر شام کو چاند نظر آ گیا تو پہلی ہو جائے گی۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے جو 5واں رکن ہے وہ حج کا ہے، اور جو حج کا رکن ہے اس کی ادائیگی یہ آنے والے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور نہ صرف جو لوگ 50 60 70 لاکھ بندہ جو گیا ہوتا ہے، نہ صرف وہ اس کی برکتوں کو لوٹتے ہیں، بلکہ عالم اسلام جتنے بھی دنیا میں مسلمان پھیلے ہیں جو نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جو حج پہ گئے ہیں وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی قسمت والے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کی مہر لگی ہوتی ہے۔ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہ بلاوا کس طرح ہے اور کن کن کا ہوتا ہے۔ جن کا بلاوا ہوتا ہے وہی جاتے ہیں، اپنا زور انسان جتنا مرضی لگا لے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے، جن کو اجازت نہیں ملتی جانے کی، تو وہی لوگ جاتے ہیں جن کا بلاوا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں حج کی اس رکن کو ادا کرنے، عظیم بڑی عبادت ہے کہ جو یہ عبادت کرتا ہے خلوص دل سے، پچھلا سب اس کا جتنے بھی معاملات ہیں گناہ ہیں وہ سب صاف کر دیے جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ گئے ہیں وہ بھی اس کی برکتوں سے نوازے جاتے ہیں، اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے، دنیا میں جدھر جدھر حضور کے غلام پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ماہ مقدس کی برکتوں رحمتوں سے نوازتا ہے۔ حج کیا ہے؟ ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ حج طواف کعبہ، زیارت کعبہ، سعی صفا مروہ یا عرفات منا مزدلفہ میں قیام کر لینے کا نام حج ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کنسپٹ ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن دماغ میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حج ایک محبت کی داستان ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ ہر عبادت کا دار و مدار، ہر نیک عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ نیت محبت سے ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، جب تک نیت نہیں ہوگی اور محبت نہیں ہوگی، دکھاوا ہوگا، بے شک جتنے مرضی سجدے کرے قبول تو نہیں ہے۔ نیت جب ہوگی، نیت جب تک دل میں محبت نہیں ہوتی تو نیت درست نہیں ہوتی۔ نیت درست ہوگی پھر آپ کی عبادت بھی ہوگی اور مقابل قبول ہوگی۔ تو حج بھی ایک محبت کی عظیم داستان ہے، عظیم داستان کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، خلوص دل سے مشغول رہتا ہے عبادتوں میں، تو اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، وہ عشق الہی کی آگ بھڑکتی ہے دل میں کہ اب کوئی ایسا لمحہ ہو کہ اللہ کا گھر سامنے ہو اور اس گھر کے میں سامنے کھڑا ہوں۔ جو بھی نیک انسان ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے دوست احباب آپ سے ملتے ہیں، کہتے ہوں کہ یار دعا کر اس سال اللہ تعالیٰ حج پہ بلا لے یا عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں خلوص دل سے تو وہ ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور رب کے گھر کی زیارت کے لیے دل بے چین رہتا ہے کہ انسان کو تسکین قلب انسان چونکہ چاہتا ہے کہ سکون قلب حاصل ہو، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اب سکون قلب تب ہی حاصل ہوگا کہ میں رب کے گھر کی زیارت کو جاؤں اور بیت اللہ شریف میرے سامنے اور میں اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ پھر جن خوش نصیبوں کا بلاوا آتا ہے
جن سعادت مندوں کا بلاوا آتا ہے اللہ رب العالمین ان کو بلاتا ہے، وہ پھر سفر کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں۔ یہ سفر بھی مبارک اللہ نے رکھ دیا، ہر قدم پہ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اس کی جو مشکلات آپ سفر کی برداشت کرتے ہیں، وہاں پہ بہت مشکلات پیش آتی ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو برداشت کرنا اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اس کی فیوز و برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ پھر جب وہ لمحہ آتا ہے اللہ رب العالمین سب کو وہ مبارک ساتھ نصیب فرمائے کہ جب وہ لمحہ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ سامنے ہوتا ہے اور بندہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور سارا کریکٹر سامنے ہوتا ہے کہ اے انسان تو کتنا گناہگار تھا، میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا سیاہکار ہوں، پھر بھی دیکھ تیرے رب کی کرم نوازی کہ آج تو اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے اور کعبے کی زیارت کر رہا ہے۔ آپ کا جتنا کریکٹر ہوتا ہے نا زندگی کا، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جتنا مرضی بڑا کوئی پرہیزگار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے سب کا سب سامنے آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں کتنا گناہگار ہوں، لیکن اللہ کی کرم نوازی کہ وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا۔ وہ جب آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ دل کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب دل کی صفائی ہوتی ہے پھر تسکین قلب حاصل ہوتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضور کے روضہ اقدس کی جب زیارت میں انسان جاتا ہے پھر تو دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس محبت کی ٹھنڈک ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے زیارت کی۔ اللہ سب کو جانا اور زیارت نصیب فرمائے۔ تو دوستان حقیقت جیسے نماز، چونکہ میں محبت کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو لے کر چلوں گا، نماز حب خدا اور سنت مصطفیٰ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نیت تب ہوگی جب محبت ہو، اعمال کا دار و مدار عبادت ہو جو بھی ہو، اعمال کا دار و مدار حضور نے فرمایا نیت پر ہے، اور نیت تب درست ہوتی ہے جب آپ کے دل میں خلوص ہو، محبت ہو، سچی نیت ہو۔ تو جب تک محبت نہیں ہوگی تب نماز حب خدا اور سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ حب خدا سنت مصطفیٰ ہے، زکوٰۃ حب خدا سنت مصطفیٰ ہے، اسی طرح حج بھی حب خدا اور سنت مصطفیٰ ہے، رکن بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضور کی سنت بھی ہے کہ جس نے حضور کی سنت کو سمجھتے ہوئے جیسے حضور نے حج ادا کیا ان مناسک کو ویسے ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا حج قبول ہوگا، اس کا حج قبول ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد پاک خلیل اللہ، آپ کو حکم ہوا، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے خلیل میرا گھر بناؤ، حکم ہوا، اب کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر ہوئی ساری، دوبارہ سے آپ نے اس کو کہتے ہیں رینوویشن، دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، خوبصورت اس دور کے حساب سے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا، بڑا خوبصورت گھر۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے عرض کی مولا تیرا گھر بن گیا ہے، تیرا گھر تعمیر ہو گیا، اب اگلا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس طرح کرو اے ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ نے بنایا ہے لوگ اس کو دیکھنے آئیں، لوگ اس کو دیکھنے آئیں۔ تب سے اب تک لاکھوں کروڑ لوگ جاتے ہیں رب کے گھر کی زیارت کعبہ کو۔ کہا کہ مولا وہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا کہ ایسے کرو کہ اے ابراہیم آپ اعلان کریں کہ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے اور آؤ زیارت کعبہ کے لیے۔ آپ نے کہا مولا یہ دیکھیں آج کے دور میں یہ مائک موجود ہے، میری آواز آپ سب تک جا رہی ہے، کبھی کبھار دوران خطاب بجلی چلی جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے،
کہ میں اتنا اونچا بھی نہیں جو پیچھے والوں کو شاید آواز نہ جا سکے. اور یہ جو مینار کے اوپر سپیکر لگے ہوتے ہیں مساجد کے، ان کی بھی اتنی آواز نہیں ہے، شاید ایک محلہ سنے اذان کی آواز دوسرے محلے کو نہ جا رہی ہے. ہر محلے کی اپنی اپنی مساجد ہیں، کئی جگہ پہ 2 3 مساجد بھی ہوتی ہیں. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے کہ ہماری آواز یہ اس مائک کے ذریعے پورے محلے تک سنائی دیتی، کئی گلیوں تک سنائی دیتی. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ مولا میری آواز کس طرح لوگ سنیں گے؟ اس وقت تو سپیکر بھی نہیں تھے، اس وقت تو مائک بھی موجود نہیں تھے. مولا میری آواز کو کس طرح لوگ سنیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اعلان تو کریے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا رب کا حکم ہے، آپ نے کھڑے ہو کر جہاں پر ابراہیم ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت کی، اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے اور اس گھر کی زیارت تم پر فرض ہو گئی ہے، آؤ رب فرماتا ہے میرے گھر کی زیارت کرو. اب کیا ہوا؟ آپ نے اعلان کیا، آواز کہاں تک گئی؟ سنیے گا، یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک محبت کی داستان ہے. آواز کہاں تک گئی؟ زمین و آسمان کی ہر چیز نے اس آواز کو سنا. جو موجود تھے دنیا میں انہوں نے اس آواز کو سنا. جو قیامت تک پیدا ہونے والی ارواح ہے وہ عالم ارواح میں روحیں موجود ہیں، عالم ارواح میں اس آواز کو بھیجا گیا. ارواح نے بھی سنا کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا اور حج کے لیے زیارت کے لیے بلایا جا رہا. اب کہاں تک آواز گئی؟ نہ صرف انسانوں نے سنا بلکہ کائنات کی ہر چیز نے اس آواز کو سنا. آج ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہماری ارواح بھی عالم ارواح میں، قیامت تک جو مخلوق خدا آنے والی ان کی روح ہے عالم ارواح میں، سب نے اس آواز کو سنا ہے اور اس آواز پر لبیک کہا. کیا کہا؟ لبیک کہا. جس نے لبیک کہا ایک مرتبہ وہ زندگی میں ایک حج کرتا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے 3 مرتبہ کہا وہ 3 حج کرے گا، جس نے 4 مرتبہ کہا وہ 4 حج کرے گا. جس نے حج کرنا جس کی قسمت میں لکھا تھا اسی نے لبیک کہا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز. جن کو حج کرنا نصیب نہیں ہوتا، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اور فرمایا بھی یہ کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرے. تو اس وقت ارواح میں سے جو موجود انسان تھے انہوں نے لبیک کہا. جنہوں نے لبیک کہا ان کی قسمت میں حج، جو نہ کہہ سکتے ان کی قسمت میں حج نہیں. اور جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ان کو زندگی میں اتنے حج نصیب ہوتے ہیں، اتنے حج نصیب ہوتے ہیں. محبت کی ایک داستان کہ اس وقت سپیکر موجود نہیں، مائک موجود نہیں، اور آپ کی آواز کہاں تک پہنچی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اب سنیے گا، اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور ایسا حج کہ اس میں نہ تو کوئی فحش گفتگو ہو، نہ کوئی فسق ہو، حکم عدولی بھی نہ ہو، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے جس دن وہ پیدا ہوا تھا. یعنی اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیا جاتا ہے، وہ ایسے پاک ہو کر حج سے واپس لوٹتا ہے جیسے پیدا ہوا تھا. جس دن وہ گناہوں سے پاک تھا ویسے گناہوں سے پاک ہو کر حج سے واپس آتا. اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا حضور شیخ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی گئے ہوں تو جب واپس آئیں تو ضرور ان کی زیارت کیا کرو. وہ ملنے آئے تو ان کو کھڑے ہو کر گلے لگ کر ان کو ملا کرو، کیونکہ ان کی آنکھوں نے رب کے گھر کا رسول پاک کے روزے کا دیدار کیا ہوتا ہے اور وہ ایسے پاک ہو کر آتے ہیں جیسے جس دن وہ پیدا ہوئے، یعنی گناہوں سے پاک. تو حاجیوں کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے.
ان کی آنکھوں میں دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، زیارت کرنا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب حاجی حج کر کے آتے ہیں نور ہی نور ان کے چہروں میں ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا جن لوگوں کے خاندانوں میں سے یا جو لوگ گئے ہوتے ہیں آتے ہیں، جب آپ ان کی ملاقات کو جاتے ہیں تو ان کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور برکتوں کو ایسا لوٹ کر آتے ہیں کہ صفائی ہو جاتی ہے، قلبی صفائی، روحانی صفائی، ظاہری باطنی صفائی ہو. یہ حج کی عظیم ایک عبادت ہے. سیدنا آخری بات میں عرض کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کر چلتے رہیں گے اس ماہ مقدس. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان تشریف فرما. صفا و مروہ کے درمیان تشریف فرما. ایک قافلہ آیا، ایک جماعت آئی، بڑی تعداد، اونٹ ہیں، ساتھ جانور ہیں. اپنی سواریوں کو باندھا، اترے، کعبے کی زیارت شروع کی، طواف شروع کیا. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی. سعی جب کر چکے تو فاروق اعظم چونکہ صفا مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کی ہم عراق سے آئے. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہم رب کے گھر کے دیدار کے لیے آئے، زیارت کعبہ کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا صرف اسی لیے آئے ہیں یا کوئی اور بھی غرض ہے؟ یعنی تجارت کے معاملات، کہ بھئی حج بھی ہو جائے گا، ساتھ تجارت بھی کریں گے، یا کوئی قرض کی وصولی یا کام کاج، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فقط ہم رب کے گھر کی زیارت کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، عصر نو اعمال کرو دوبارہ سے، کیونکہ خوش ہو جاؤ تم سب کے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما. اب یہاں پر بھی محبت کی بات ہے کہ یہ پارٹ ٹائم کو نہیں رکھا کہ ہم چلو تجارت کو جا رہے ہیں تو ساتھ رب کے گھر کا دیدار بھی کر لیں گے. اس لیے نہیں آئی. کہا کہ اول درجہ یہ ہے، اول تو کوئی کام نہیں ہے، فقط اس محبت کو لے کر آئے ہیں کہ رب کے گھر کی زیارت ہو. تو فاروق اعظم نے ان کو بشارت دی کہ خوش ہو جو اللہ نے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. تو جب تک محبت نہیں ہوگی تو نیت درست نہیں، اور نیت نہیں ہوگی تو اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. تو محبت شرط اول، عشق شرط اول. آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو جب تک محبت نہیں ہوگی، زبان سے کہہ دینا وہ اور بات ہے، دل سے تسلیم کرنا اصل بات. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جس محبت کے صدقے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے پیارے محبوب بھی ہم سے راضی. تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کا آنا، آج اس خوبصورت محفل پاک میں بیٹھنا، بیان ہونا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.